elementary education from Pernapet School, and then he has finished Alimiyat from Jamia Darussalam Umrabad. After finishing that 8 years of training, Alimiyat in Umrabad, where he was in first position always, and then he went to finish his university, Jamia Islamia Medina University, law, and there he has also finished that course, and then at Masjid Nabawi he memorized the Muttafiq alayh Bukhari and Muslim hadith, and after finishing from Medina, he Murabad. So no, a very learned speaker. We are going to listen from him. Yes, sir. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر شروع کریے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما بكم من نعمت فمن اللہ. قابل احترام ذمہ داران امیٹ و محترم و معقر و معزز اساتذہ کرام، قابل احترام معلمات و محترم حاضرین اور حاضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ہفتہ واری اس مبارک مجلس میں جمع کیا. یہاں جمع ہونے کا بڑا عظیم مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عظیم مقصد میں مجھے اور آپ تمام کو کامیابی عطا فرمائے. جمع ہونے کا مقصد طلباء اور طالبات کی فکر، قوم و ملت کی فکر کہ ہماری ذات سے ہمارے اپنے بچوں اور بچیوں کو فائدہ کیسے پہنچے، کیسے ہم ان کے حق میں مفید ثابت ہوں، اسی حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ محترم ذمہ داران کے جو نیک مقاصد ہیں ان نیک مقاصد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور فجر کے بعد آپ جو وقت کی قربانی دے رہے ہیں اور جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آمین یا رب. یہ بات ہم جانتے ہیں جو اخلاق کی دنیا ہے اس میں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، ایک بد اخلاق اور دوسرے با اخلاق. اخلاقیات کی دنیا میں
یہی دو طرح کے افراد ہمیں نظر آتے ہیں، ایک وہ ہے جو با اخلاق ہے، دوسرا وہ ہے جو بد اخلاق ہے۔ با اخلاق کو دیکھیں یا بد اخلاق کو دیکھیں، ان میں آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ بعض بد اخلاق ایسے جن کی بد اخلاقی، جن کی برائی ان کی ذات کی حد تک محدود ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، وہ دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے ہیں، بس ان کی ذات تباہی کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ ان کی کچھ ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں جو ان کی ذات کی حد تک محدود ہوتی ہیں، اور وہیں پر بعض بد اخلاق ایسے جو دوسری طرح کے ہیں، جو دوسری قسم کے ہیں، جن کی بد اخلاقی سے پورا ماحول متاثر ہوتا ہے، جن کی بد اخلاقی سے ماحول کی فضا مقدر ہو جاتی ہے، جن کی بد اخلاقی سے لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، معاشرے کا نظام امن بدل جاتا ہے، معاشرے میں بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ بد اخلاقیاں ایسی کہ یہ بد اخلاقیاں صرف ان کی ذات کی حد تک محدود نہیں، معاشرے کے افراد ان بد اخلاقیوں کی زد میں آتے ہیں۔ اور اخلاقیات کی دنیا میں جو دوسری قسم ہے با اخلاق ہونا، یہاں پر بھی دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ بعض ایسے با اخلاق جن کی اچھائیاں صرف ان کی ذات کی حد تک محدود رہیں گی، ان کی اچھائیوں سے لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، سنجیدہ ہوں گے، با اخلاق ہوں گے، با ادب ہوں گے، اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے، سنجیدہ مزاج رکھتے ہوں گے، لیکن ایسی خوبیاں کہ وہ خوبیاں صرف ان کی ذات کی حد تک محدود ہوں گی، ان کی خوبیوں سے معاشرہ مستفید نہیں ہوگا، ان کی اچھائیوں سے لوگ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یا بالفاظ دیگر وہ اپنی اچھائیوں سے ماحول پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ایسے بعض اخلاق نظر آئیں گے آپ کو، خود اپنے گھروں میں ٹٹولیے، خود اپنے آس پاس میں دیکھیے، آپ ایسے با اخلاق لوگ نظر آئیں گے، یہ غنیمت ہے الحمدللہ۔ لیکن قابل تعریف وہ طبقہ ہے جس کا ابھی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ اخلاقیات کی دنیا میں قابل تعریف طبقہ ہے۔ یہ کون طبقہ ہے؟ اللہ اکبر! اس طبقے کی اچھائیاں ایسی، اس طبقے کی خوبیاں ایسی، اس طبقے کے کمالات ایسے، اس طبقے کی سوچ ایسی، اللہ اکبر! یہ طبقہ معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے، اپنی اچھائیوں سے مقدر ماحول کی فضا کو خوشنما بنا دیتا ہے۔ جو دوسروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جو بہترین نقوش چھوڑ جاتے ہیں، جن کی ادائیں لوگوں کو متاثر کر کے رہتی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے دوستو، اس مبارک طبقے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو شامل کیا ہے۔ اے اللہ تیرا ہی کرم ہے اور تیرا ہی شکر ہے، اس مبارک طبقے کا حصہ ہیں ہم، اسے مت بھولیے گا آپ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو صاحب اخلاق کہلاتے ہوں اور اخلاق کا دائرہ صرف اپنی زندگی کی حد تک محدود رہ جائے۔ ہم وہ ہیں جو صاحب اخلاق کہلانے کے ساتھ ہماری جو اچھائیاں ہیں وہ دوسروں میں منتقل ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ غور کر کے دیکھیں، ہم وہ ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے، اس مقام پہ فائز کیا ہے کہ ہم اپنی اچھائیاں دوسروں میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کامیاب استاذ وہی ہے جو اپنی اچھائیاں، اپنی خوبیاں اور اپنے کمالات اپنے طلبہ اور طالبات میں منتقل کرے۔ کتاب کی معلومات
کتاب کی معلومات اسٹوڈنٹس طلبہ اور طالبات کے ذہن میں منتقل کر دینا یہ کمال نہیں، بلکہ اپنے اندر پائی جانے والی خوبیاں، ان خوبیوں کو منتقل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک استاذ کھلی کتاب کی مانند ہوتے ہیں، ایک استاذ کھلی کتاب کے مانند ہوتے ہیں، اور اس کتاب میں جو اچھائیوں کی بیج وہ بوتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے فائدہ اس استاذ کے طلبہ اٹھایا کرتے ہیں۔ اور کھلی کتاب کی مانند اس لیے ہم نے کہا کہ طلبہ کے سامنے استاذ کی شخصیت پوری طرح سے واضح ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، چند سال گزر جاتے، استاذ طلبہ کو پہچان نہیں پاتے اور طلبہ استاذ کو پہچان نہیں پاتے۔ آپ طلبہ سے پوچھئے گا فلاں استاذ کیسے ہیں، فلاں معلمہ کیسے ہیں، طلبہ اور طالبات کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کے اخلاق کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، حالانکہ آپ ان کے ساتھ تقریباً 4-5 سال کا ایک طویل سفر طے کر چکے۔ تو طلبہ نے اگر استاذ کو پہچانا نہیں، یا استاذ نے اگر طلبہ کو پہچانا نہیں، یہی وہ فاصلہ ہے، یہی وہ دوری ہے جو تربیت اور تعلیم کے میدان میں سب سے بڑی آڑ ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو استاذ طلبہ کو پہچانے اور طلبہ استاذ کو پہچانے، اس معرفت میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ یہ پہچان بہت ضروری ہے دوست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا۔ نبی 40 سال میں آپ بنائے گئے، 40 سال 6 ماہ کی عمر میں غار ہیرا پر غار ہیرا میں اللہ کے نبی پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی معلم انسانیت ہیں، مربی انسانیت ہیں، اور ہم اور آپ کا کردار بھی یہی ہے۔ تعلیم و تربیت یہ میرے اور آپ کا مشن ہے۔ تعلیم و تربیت میری اور آپ کی سوچ ہے۔ تعلیم و تربیت میرے اور آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ تعلیم و تربیت یہ میرے اور آپ کی جو ہے یہی شان ہے۔ تعلیم سے ہماری شان ہوتی ہے، تربیت سے ہماری شان ہوتی ہے، تعلیم و تربیت سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم و تربیت کے اعلیٰ منصب پہ فائز تھے، جو منصب کے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اب جانتے ہیں 40 سال میں جب آپ نبی بنائے گئے تو 40 سالہ زندگی اللہ کے نبی کی نبی بنائے جانے سے پہلے ایک کھلی کتاب کی شکل میں موجود تھی، اور کتاب ایسی اللہ کے نبی کی، اللہ اکبر، جن میں اچھائیاں ہی اچھائیاں، خیرات ہی خیرات۔ کوئی بھی ورق آپ پلٹ کر دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ورق، اس میں آپ کو سچائی نظر آئے گی، دیانتداری نظر آئے گی، وفا شعاری نظر آئے گی، ہر خوبی آپ کو وہاں نظر آئے گی، اور ہر برائی سے دور اور ہر بھلائی سے قریب اللہ کے نبی کی زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے توحید کو واضح کیا، جو آپ کا بنیادی مشن تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا۔ توحید اہل عرب کو ہضم ہونے والی بات نہ تھی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جو ہے رب کی ہم عبادت کریں؟ یہ توحید ہضم ہونے والی بات نہ تھی۔ انکار توحید کا کیا، اور انکار اللہ کے نبی کے اخلاق کا نہیں کیا۔ دیکھیے آپ صفا کی پہاڑی پر جب اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ تو صحیح، جب قریبی رشتہ داروں کو آپ نے جمع کیا، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے اس پیچھے والے حصے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم اس بات کو اوا مصدقیہ، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟
تو سارے لوگوں نے ایک آواز ہو کے کہا ما جربنا علیک کذبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کبھی ہم نے آپ میں جھوٹ کو آزمایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ 40 سالہ زندگی اور زندگی کا ایک ایک ورق ان لوگوں کے سامنے موجود تھا، جس میں کہیں جھوٹ کا پہلو نہیں، جہاں کہیں خیانت انہیں نظر نہیں آئی، صرف امانت ہی امانت، سچائی ہی سچائی انہیں نظر آئی۔ اللہ کے نبی کے اخلاق پر کبھی انہوں نے انگلی نہ اٹھائی۔ یہ استاذ کا کمال ہوتا ہے، یاد رکھو آپ۔ اور اسی کا نتیجہ ہے توحید کے منکر تھے لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق سے ایسے متاثر کہ وہ انکار قبول میں بدل گیا۔ ایک طالب علم کے اندر ضد ہوتی ہے، بعض طلبہ آپ دیکھے ہوں گے، آپ پڑھنا نہیں چاہتے، ہمیشہ کلاس کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، سنجیدہ اور با اخلاق طلبہ کو بگاڑنا چاہتے ہیں، استاذ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی میدان میں بہت بڑی رکاوٹ بننا چاہتے ہیں، لیکن ایسے طلبہ کو قابو میں لینا یہ استاذ کا کمال ہے۔ قابو میں لینے کا مطلب یہ نہیں دوستو کہ آپ اسے مار دیں، آپ جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ اس کی نفرت اور بھڑک اٹھے، اس کی نفرت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ یہ کردار استاذ کا نہیں ہوتا ہے، استاذ کا کردار تو یہ ہوتا ہے طلبہ میں پائی جانے والی نفرت کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، طلبہ کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، طلبہ کے کردار کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ استاذ کے اندر پایا جانے والا وہ کمال اور وہ ہنر ہے، واللہ دوسری مخلوق میں ایسا ہنر بہت کم پایا جاتا ہے، دوسرے انسانوں میں یہ ہنر بہت کم پایا جاتا ہے۔ والدین بچوں کو ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہمیں بہت امین سمجھتے ہیں، وہ امانت دار سمجھتے ہیں، بچوں کے اندر خامیاں ہیں، اس لیے انہوں نے اس بچے کو آپ کے حوالے کیا تاکہ ان خامیوں کو آپ خوبیوں میں بدل دیں، اس کی منفی سوچ کو آپ مثبت سوچ میں بدل دیں، اس کے غلط کردار کو آپ اچھے کردار میں بدل دیں، آپ بد اخلاق ہے وہ اسے بااخلاق بنا دیں، آپ بد مزاج ہے وہ اسے آپ خوش مزاج بنا دیں، بد زبان ہے اسے آپ شائستہ زبان جو ہے رکھنے والا بنا دیں۔ اسی لیے انہوں نے آپ کے حوالے کیا۔ یہ ذمہ داری ہر استاذ کی ہے دوستو، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہم صرف معلومات منتقل کرنے والے نہیں، کتاب کی معلومات کو طلباء کے ذہن میں آپ نے منتقل کر دیا، یہ کامیاب استاذ نہیں ہے۔ کامیاب استاذ وہ ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت اور اخلاق کی دنیا میں بھی اپنے جوہر دکھائے۔ ایک طالب علم جو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں، آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے اس قدر متاثر کیجئے کہ وہ بد اخلاق طالب علم بھی با اخلاق طلباء کی فہرست میں آ جائے، وہ بد اخلاق طالب علم بھی با اخلاق طلباء کی فہرست میں آ جائے۔ یہی تو استاذ کا کمال۔ یہ کیسے ہوگا؟ آپ کا جو ہے انداز تخاطب، بات کرنے کا انداز ہی معاف کیجئے گا، ہمارا کچھ ایسا ہوتا ہے طلباء کے ذہن میں اور زیادہ منفی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ معاف کیجئے گا دوستو، اگر ایک بات ہمیں اجازت دیں کھل کر کہنے کی، ہم کہہ سکتے ہیں آج محترم اساتذہ اور معلمات کو اپنی زبان پر توجہ دینی چاہیے۔ کلاس میں ہماری زبان کیسی ہوتی ہے؟ زبان میں ایسی شائستگی لائیے، زبان میں ایسی شائستگی لائیے گا کہ آپ سے سن کر پتھر دل بھی موم بن جائے۔ یہ ہنر استاذ کے پاس ہوتا ہے۔ مقدر ماحول کو خوشگوار ماحول بنانے کا ہنر استاذ میں موجود ہوتا ہے، اور یہ زبان ہی سے ممکن ہے۔ اور زبان کی ایسی تاثیر ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں، آپ کلاس میں جب کچھ کہیں آپ دل سے کہیں، آپ ایک تڑپ کے ساتھ کہیں، آپ انہیں آپ امانت سمجھیں، آپ بچوں کو اگر آپ اپنے دل کی پکار اگر دلوں تک پہنچائیں گے نا، دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔
दिल की पुकार और दिल की सदा अपने अंदर गैर मामूली तासीर रखती है, और ये दिल की सदा और दिल की पुकार हर क्लास में गूंजनी चाहिए। ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। ये जैसे आम जो है, माफ कीजिएगा, जब कंपनी जाते हैं, जाने का मकसद क्या होता है? कुछ पैसे हासिल करना, और बस जो है फुला वक्त से फुला वक्त तक सुबहान अल्लाह हमारी जो जिम्मेदारी है काम करने की, काम से फारिग होके आ जाते हैं और फिर अपनी अलग दुनिया में हम खो जाते हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह, एजुकेशन और टीचिंग ये ऐसा मैदान है, इसमें हम वक्त हमें फिक्र करने की जरूरत है। हम रातों में उलटते पलटते हैं, उस उलटने पलटने में भी तलबा की फिक्र नजर आनी चाहिए। हमारे ख्वाब भी ऐसे हों कि उस ख्वाब में भी तलबा को कैसे हम फायदा पहुंचाएं, तलबा का मुस्तकबिल हमें अपने ख्वाब में नजर आए, तलबा का फ्यूचर हमें अपने ख्वाब में नजर आना चाहिए कि अपने तलबा के फ्यूचर को हम कैसे ब्राइट बनाएं, इस पर हर उस्ताद को फिक्र करनी चाहिए। यही फिक्र आपकी होगी तो वल्लाह आपको ख्वाब भी ऐसे ही आएंगे। क्योंकि कहते हैं ना माहिरीन, जो माहिरीन है वो कहते हैं, जो दिन भर आप सोचते हैं ख्वाब भी वैसे ही आते हैं। एक बद अखलाक इंसान दिन भर बेहयाई और बुराई के बारे में सोचता है, उसके ख्वाब भी वैसी ही बुराई पर मुश्तमिल होते हैं। और वहीं जो नेक मिजाज होता है, दिन भर वो भलाई के बारे में सोचता है, उसके ख्वाब भी वैसे ही सुबहान अल्लाह जो है भलाई को लेकर आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, ये तलबा में सिर्फ तालीम को हमें मुंतकिल करना नहीं है, बल्कि अखलाकियात की दुनिया में उन्हें ले आना है। तरबियत ये बहुत अहम है। और एक अहम बात यहाँ हम कहना मुनासिब समझते हैं, अभी हमने कहा उस्ताद का किरदार ये होता है कि वो तालीम के साथ अपनी तरबियत और अपनी शख्सियत और अपनी सलाहियत और अपना हुनर वो तलबा में मुंतकिल करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, माँ बाप ने बच्चों को हमारे हवाले किया, ये समझकर कि यही वो असातिज़ा और यही वो मुअल्लिमात है जो मेरे बच्चे के मुस्तकबिल को बनाएंगे, जो मेरे बच्चे को निखारेंगे, जो मेरे बच्चे को संवारेंगे। बड़ी तड़प होती है माँ बाप की, है कि नहीं? हम भी जो है उस मकाम पे फाइज हैं, बहैसियत बाप हमारी क्या तड़प होती है बच्चों को लेकर, हम जानते हैं अच्छी तरह से। जो फीलिंग हमारी अपने बच्चों के साथ है, वही फीलिंग ना हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप की भी हुआ करेगी। इसे सोचना चाहिए। तो यहाँ पर गलती कहाँ होती है हमारी? बास तलबा के हवाले से हम जहन बना लेते हैं, कभी गुफ्तगू भी करते हैं, माफ कीजिएगा, हम इस गुफ्तगू से मुत्तफिक नहीं है। टीचर्स आपस में गुफ्तगू करते हैं तलबा को लेकर, तो क्या गुफ्तगू मालूम? बस तलबा के हवाले से माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू आती है। वो तालिब इल्म फलां क्लास में बहुत संजीदा है, बाअखलाक है, वो सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हवाले से खैर की बातें आती हैं। वहीं पर एक तालिब इल्म का नाम आता है तो असातिज़ा आपस में गुफ्तगू करते हैं, वो कभी सुधरेंगे नहीं मौलाना, वो कभी सुधरने वाली कौम नहीं है, वो खबीस है, वो फुला है, वो फुला है, वल्लाहुल मुस्तआन व अलैहि तुकलान। अगर उस्ताज अगर हिम्मत हार जाए, इस कायनात में वो कौन सी मखलूक है बताइए जो उसको सवारेगी? बताइए आप। अगर हम हिम्मत हार जाएं, अगर अगर हमारी ये सोच बन जाए कि वो तालिब इल्म बद किरदार है और कभी वो उसकी इस्लाह हो ही नहीं सकती है, याद रखिएगा एक उस्ताद कभी तरबियत और तालीम के मैदान में मायूस हो ही नहीं सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल जिंदगी आपने अपनी कौम पर आपने मेहनत की, कभी मायूस हुए आप? वल्लाह कभी मायूस नहीं हुए आप। क्या कुछ नहीं किया गया आपके साथ? आपकी तड़प को समझा नहीं, आपके जज्बे को समझा नहीं, आपकी दावती फिक्र को समझा नहीं, कदम कदम पर उन्होंने आपके साथ बेवफाई की। और अल्लाह के नबी हमेशा वफादार रहे, तो हर उस्ताद को अपने बच्चों के साथ वफादार रहना चाहिए।
اور کبھی ہم دیکھیے اگر ہم مایوس ہو جائیں بتائیے کہ اس بچے کو نکھارنے والا کون ہوگا بتائیے. اسی لیے اللہ کی خاطر آپس میں کبھی ایسی گفتگو نہ کریں کہ وہ بچہ کبھی بدلے گا نہیں. اگر ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلے، اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بچہ ویسے ہی اگر نہ سدھرے تو ہم بھی ایک ذمہ دار ہوئے نا، ہم بھی ایک ذمہ دار ہوئے نا. اسی لیے ہمیشہ خیرات لائیے زبان پر، ہمیشہ اچھی سوچ جو ہے اپنے اندر پیدا کیجئے گا، ہمت مت ہاریے آپ. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنی شخصیت پر، اپنی صلاحیت پر اور اپنے ہنر پر، اللہ پر اعتماد کے ساتھ، اللہ پہ توکل کے ساتھ، کہ میں اس بچے کو نکھار سکتا ہوں اور سنوار سکتا ہوں. شاید پوری دنیا ہار جائے لیکن میں اس بچے کو لے کر آگے بڑھوں گا اور میں اس بچے کو بااخلاق بنا کے رہوں گا اور اس کے اندر میں اپنی معلومات کو منتقل کر کے رہوں گا. I can't do یہ کبھی استاذ نہیں کہہ سکتے، یاد رکھو آپ. I can do یہی جو ہے استاذ کی صدا ہونی چاہیے، ورنہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہم کچھ ایسی باتیں کر ہی دیتے ہیں. اسی لیے دوستو اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ آپس میں کبھی ایسی گفتگو نہ کریں. آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو، خود ہمارا ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے جو پازیٹیو سوچ ہے وہ اپنے ماحول میں ہمیں لانا چاہیے. خیر وہ تو مستقل ایک چیپٹر ہے کہ پازیٹیو سوچ کیسی ہوتی ہے اور منفی سوچ وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ تو ہمارا فی الوقت نہیں ہے. بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استاذ کا جو کردار ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت اور تعلیم کے ساتھ تربیت اور اپنی تربیتی سبحان اللہ خوبیوں کو اپنے طلباء میں منتقل کرنا، اس میں کبھی مایوسی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اپنے طلباء کے ساتھ ہم ہمیشہ ان پر محنت کرتے رہیں اور ان کے حوالے سے اچھی سوچ قائم رکھتے رہیں. انشاءاللہ ایک ایسا دور آئے گا اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت میں یہی بچے مستقبل کے بہترین سرمایہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ. قوم کا سرمایہ ہے، بڑا عظیم سرمایہ ہے. یہ مستقبل کے افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اب پریزنٹ میں ہمارے حوالے کیا ہے. ان کے فیوچر کو بنانا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس پر اگر ہماری پوری توجہ ہوگی تو ضرور اس میدان میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمی اور تربیتی میدان میں عظیم کامیابی سے ہم کنار فرمائے. تعلیمی اور تربیتی میدان میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تعلیم کے میدان میں ہو یا تربیت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک بہترین استاذ اور ایک بہترین معلمہ کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ طلبہ امانت ہے، یہ طلبہ امانت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس امانت کو، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ماحول میں خوشگوار ماحول لے آئے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ان بچوں کے فیوچر کو اللہ سنوارے، ان بچوں کی زندگی کو اللہ تعالی بہتر بنائے، ان کے والدین کو اللہ خوش اور آباد رکھے. اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر دور اندیشی پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی علم کے دروازے میرے اور آپ کے حق میں ہمیشہ کے لیے کھول دے کہ ہم ایسی سوچ رکھیں اور ایسی سوچ رکھیں کہ اس سوچ کے ذریعے سے ایک بہترین نسل کو تیار کرنے میں ہم سب کامیاب ہو جائیں. اور ہمارے اپنے اداروں کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان مسائل کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسکولز کی حفاظت فرمائے، نوجوان طلبہ اور طلبہ کی خصوصاً اللہ حفاظت فرمائے، ان کی جوانی کی اللہ حفاظت فرمائے، بے داغ زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے فیوچر کو سنوارے، ان کی زندگی کو اللہ بہتر بنائے، اور تعلیم کے میدان میں جو رکاوٹیں اور جو مشکلات وہ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کا، ان مشکلات کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. اللہ امن کے ساتھ تعلیم اور تربیت کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، کیونکہ ہم اگر صحت مند ہیں
تو واللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارا علم جوان رہے گا اور ہمارے علم سے ہم اپنے قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کو شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کی برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امن و امان والی زندگی نصیب فرمائے, برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے, صحت والی زندگی نصیب فرمائے, تعلیم و تربیت والی زندگی نصیب فرمائے. تعلیم و تربیت کے میدان میں اعلیٰ مقام پر اللہ ہم سب کو فائز فرمائے. جتنے حاضرین اور حاضرات یہاں شریک ہیں ہم تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور خاص کر جو اومیڈ کے محترم ذمہ داران ہیں ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے بہترین موقع مجھے عطا کیا. اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ہم تمام کو عطا فرمائے, ایمان پہ باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. شکریہ والسلام.